تو اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں 1950 سے لے کے اب تک 29 سیلاب آ چکے ہیں، یعنی اوسطاً آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تقریباً 2.5 سال کے عرصے کے بعد چھوٹا یا بڑا ایک سیلاب آتا ہے، اور وہ جو 2.5 سال آپ کے پاس ایک عرصہ ہوتا ہے وہ اسی لیے آپ کو قدرت دیتی ہے کہ آپ کے پاس جو آزمائش آئے گی اس آزمائش سے نمٹنے کے لیے، نبردآزما ہونے کے لیے آپ تیاری کریں، جو تیاری آپ نہیں کرتے۔ پینل میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار امیر عباس صاحب، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پنجاب شہزاد حسین بٹ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان عابد صاحب، شہر قائد کراچی سے سائرہ بانو سیاسی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز میں چاہوں گی سلمان عابد صاحب آپ سے کیا جائے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں راوی، ستلج، چناب میں اونچے درجے کا سیلاب موجود ہے، لیکن اگر میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں ستلج کی صورتحال سے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا سٹیٹس ہیں، وہاں پر اس وقت پانی کا بہاؤ کیسا ہے، ارد گرد کے علاقوں کی صورتحال کیا ہے، کیا وہاں پر بھی لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو پنجاب کی صورتحال کافی بدتر ہے، اور خاص طور پہ دریائے ستلج کی آپ نے بات کی ہے تو چنیوٹ کا علاقہ دیکھیں، جھنگ کا علاقہ دیکھیں، اس کا دوسرے علاقے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کافی بہاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ صرف چناب کی طرف دیکھیں تو آپ کو کوئی 1,78,000 کے قریب جو کیوسک ہے اس کا چیز نظر آتا، پانی کا بہاؤ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں 1,46,000 ہے، کہیں 1,37,000 ہے۔ تو یہ ساری انڈیکیشن ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ کافی جسے کہتے ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی امکان نظر آ رہا ہے جس کا بھی ذکر آپ نے کیا ہے کہ اگر اس کا رخ ملتان کی یعنی ساؤتھ پنجاب کی طرف جاتا ہے تو آپ کے علاقے ملتان کے اندر، پھر مظفر گڑھ کے اندر، کوٹ ادو کے اندر، اور پھر یہ جو ڈی جی خان وغیرہ کے جو علاقے ہیں، اور بھاولپور کا علاقہ ہے، بھاول نگر کا علاقہ ہے، یہ اس میں بھی جو ہے نا یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت تو ایک ہنگامی صورتحال ہے اور ایک غیر معمولی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، کیونکہ کئی دہائیوں کے بعد اتنا بڑا سیلاب اور اتنی زیادہ بارشیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اس نے سب کچھ ہمارا جو نظام زندگی ہے اس کو دھرم بھرم کر دیا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ یہ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا، اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ اب اس سے نمٹنے کے لیے جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومتیں ہیں، ڈسٹرکٹ کا مینجمنٹ سسٹم ہے، این ڈی ایم اے ہے، پی ڈی ایم اے ہے، ڈی ڈی ایم اے ہے، وہ ان چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ غیر معمولی صورتحال ہے کہ اس کو ڈیل کرنے میں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن حکومت نے بھی کافی افرمیٹیو ایکشن اٹھائے ہیں اور وہ اٹھا رہی ہے اس وقت، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج اور موسمیاتی تبدیلیاں اور یہ جو بارش اور سیلاب اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ یعنی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ 2022 میں جو سیلاب آیا تھا اس سے نمٹنے کے لیے جو ہم نے ایک نیا ایکشن پلان بنایا تھا اس وقت، اور اس ایکشن پلان کے اوپر انفارچونیٹلی اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ وسائل کی کمی تھی، ہماری ترجیحات شاید مختلف تھیں، تو ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی ہے۔ لیکن اب بھی یہ صورتحال ہے، ہم بہت سی جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو ہمارے ہاں چیزوں سے ڈیل کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں کافی فقدان ہے۔ آپ کی پروونشل گورنمنٹس ہیں، آپ کی فیڈرل گورنمنٹس ہیں، آپ کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، ان کے درمیان جو کوارڈینیشن سسٹم تھا جس طرح سے ایکٹیو ہونا چاہیے وہ اب ہم نہیں نظر آ رہا۔ لیکن اب جب ایمرجنسی آئی ہے اور ایک ریئیکشنری اپروچ ہمارے سامنے موجود ہے، صورتحال بڑی غیر معمولی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت پرو ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں اور چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم نقصان جو ہے وہ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو سیف بھی کر سکیں اور اس سیلاب کی جو آفت ہے اس سے لوگوں کو بچایا بھی جا سکے۔ امیر عباس صاحب سے بھی جاننا ہے، جہاں آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ کم سے کم نقصان ہو سکے، امیر عباس صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کئی شہروں کو بچانے کے لیے کئی بند توڑے گئے ہیں، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصانات پر اکتفا کیا گیا ہے، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ تو روایتی ایک پالیسی ہے، جب بھی سیلاب آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشنز کون سی ہو سکتی ہیں، آبادی کس علاقے میں زیادہ ہے، بڑے شہر ہیں، انفراسٹرکچر کہاں پہ زیادہ ہے، پل کہاں زیادہ ہے، کوئی ایسی حساس انسٹالیشنز کہاں پہ زیادہ ہیں، گورنمنٹ کے دفاتر ہیں، آپ کا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہے، کوئی اور ایسا حساس انفراسٹرکچر کہ جس کو بچانا ضروری ہو، تو اس کے مناسبت سے پھر حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ پانی کو ڈائیورٹ کرتی ہے۔ اب جب سیلاب آ گیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب تو جو کچھ کرنا تھا وہ تو آپ کو سیلاب سے پہلے کرنا ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں حکومتیں اور نظام اور ریاست جو ہے وہ نہیں کرتی۔ جب سیلاب آتا ہے تو پھر آپ کے پاس یہی آپشن ہوتا ہے کہ آپ کم نقصان کے بجائے، زیادہ نقصان کے بجائے کم نقصان کی طرف جائیں۔
تو اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں 1950 سے لے کے اب تک 29 سیلاب آ چکے ہیں. یعنی اوسطاً آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تقریباً 2.5 سال کے عرصے کے بعد چھوٹا یا بڑا ایک سیلاب آتا ہے. اور وہ جو 2.5 سال آپ کے پاس ایک عرصہ ہوتا ہے وہ اسی لیے آپ کو قدرت دیتی ہے کہ آپ کے پاس جو آزمائش آئے گی اس آزمائش سے نمٹنے کے لیے، نبردآزما ہونے کے لیے آپ تیاری کریں. جو تیاری آپ نہیں کرتے، ایک بالکل ہٹ حرام قسم کا سسٹم اس ملک کے اندر انسٹال ہے، اور حکومت نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، جس کو ایڈ ہاک سسٹم کہتے ہیں کہ کل کا ہم نے اقتدار کا سورج کیسے طلوع کرنا ہے، حکومت لانی کیسے ہے، حکومت بچانی کیسے ہے. 5 سال ملیں یا جتنے بھی سال ملیں وہ اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں. اور یہ جو اس قسم کے منصوبے ہیں، یعنی اگلے 20 سال کی منصوبہ بندی، پھر 50 سال کی منصوبہ بندی، 100 سال کی منصوبہ بندی، یہ کس نے کرنی ہوتی ہے؟ یہ میں نے، آپ نے، یہ سلمان عابد صاحب نے، یہ شہزاد صاحب نے تو نہیں کرنی نا. حکومتیں اسی لیے منتخب کی جاتی ہے میڈم کہ وہ 50 سال 100 سال کی پالیسیز بنائیں. اگر حکومتوں نے پالیسیز نہیں بنانی تو پھر ہمیں حکومت منتخب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم واپس چلے جاتے ہیں جب انسان قبائلی معاشروں میں رہتا تھا، جب ریاست کا وجود نہیں تھا. ریاست کا وجود کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس کی؟ اسی لیے تاکہ دنیا کے اندر جو چیلنجز ایک خطے میں رہنے والے لوگوں کو میسر آتے ہیں، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ اگر مجھے یہ بتا سکیں کہ کیا جو میں نے آپ سے سوال کیا، چھوٹے نقصانات پر اکتفا کیا گیا ہے، کیا وہ غریب جن کے گھر بہ گئے اسی سیلاب میں، جہاں پر یہ بند توڑے گئے، جن کے جانور بہ گئے، جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں، کیا وہ نقصان چھوٹا ہے؟ وہ آپ کے، میرے لیے یا حکومت کے لیے چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن ان چھوٹے لوگوں کے لیے وہ نقصان بہت بڑا تھا اور وہ ہمیشہ ہی بڑا رہے گا. جی، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ جو لوگ ڈوب رہے ہیں، جن کو بچایا جا رہا ہے وہ کوئی خاص لوگ ہیں، اور جو ڈوب رہے ہیں وہ بیچارے کمتر ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اس طرح سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ پانی آ گیا، اب کیا کریں گے؟ اگر جہاں بیٹھی ہیں آپ لاہور شہر میں، اگر لاہور شہر میں پانی داخل ہو جاتا تو جو لاہور میں مریں گے کیا وہ کمتر لوگ ہوں گے؟ ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میں جب کل راوی پر گئی اور میں نے وہاں پر مریم نواز صاحبہ کے طرز پر ہی اسی کشتی میں بیٹھ کر اس پانی میں جانے کا فیصلہ کیا. جب میں وہاں سے باہر نکلی نا، وہ چھوٹا موٹا سا وزٹ کرنے کے بعد، تو میں نے ریئلائز کیا کہ آس پاس کے جو آبادی کے لوگ ہیں جو باہر نکل کر ہمیں ویو کر رہے تھے کہ بھائی آپ یہاں پر آئے ہیں، کل یہاں میڈم CM بھی آئی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کشتی میں بیٹھ کے یہ سوچا کہ یار میں کشتی میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا مجھے اس کشتی میں ہونا چاہیے تھا؟ مجھے وہاں ان علاقوں میں کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں پر سیلاب آیا ہوا تھا، جن کے جانور وہاں پر پانی میں بہ رہے تھے، جن کے گھر آدھے اس پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کی قبریں اس دریا کے منہ پر تھیں کہ وہ اپنے پیارے جنہیں دفن بھی کر گئے ہیں، وہ بھی اب بہنے لگے ہیں. میں کشتی میں ہونے کی بجائے افسوس کر رہی تھی کہ میں ان علاقوں میں کیوں نہیں تھی. میں یہ کرتی، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، مگر میں نے پانی میں اتر کے تصاویر ضرور بنوائی، میں نے وہاں جا کر ان لوگوں سے بات نہیں کی. میں شہزاد حسین بٹ صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بھی لاہور میں رہتے ہیں اور کل یہی بتا رہے تھے کہ 7-7 ہزار ایکڑ فٹ جگہ ہے، ادھر پانی نہیں ہے. بٹ صاحب کون سی جگہ ہے جہاں پانی نہیں ہے؟ دیکھیں، کل کی بات تو رات گئی، بات گئی. آج کا نیا شو، آج کی بات کریں. آپ CM پنجاب کو چھوڑے، آپ نے اسے تنقید برائے تنقید کرنی ہوتی ہے. اس کشتی میں بیٹھ کیا گئی؟ آپ نے تو سر آسمان پہ اٹھا لیا خدا کی قسم کہ جناب میں پانی میں کیوں نہیں گئی، مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. او بھائی، مریم نواز صاحب اگر پانی میں چلی گئی ہیں تو اس نے جا کر اگر مانیٹر کیا تو اس میں بری بات کیا کر دی ہے. لیکن ہم واپس آتے ہیں اپنی بات پر. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت دریائے راوی کی جو صورتحال ہے وہ ناظرین کو تھوڑا بتاتے ہیں. راوی پہ اس 48 گھنٹے سیلابی ریلا جو ہے 2,20,000 تک تھا. اب جو ہے یہ 1,29,000 یعنی کہ مختصراً 90,000 کیوسک کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. یہ خوشائن بات ہے کہ پانی کم ہوا ہے الحمدللہ. لیکن 30 اگست تک 3 سپٹمبر تک جو راوی کے بلائی علاقوں میں بارشیں ہیں وہ اب زیادہ پھر آنے والی ہیں. جو محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ آج سے 2 سپٹمبر تک پنجاب کے بیچ اضلاع میں طوفانی بارشوں کی پیشن گوئی پھر آ گئی. الحمدللہ سے یاد آیا، وہ جو پانی کم ہوا ہے کیا وہ ایواپوریٹ ہو گیا یا وہ آس پاس کے علاقوں میں گھس گیا؟ بٹ صاحب دیکھیں کام ہو کے کدھر گیا؟ دیکھیں، آپ ابھی چھوٹی ہیں منیزے، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب پانی آتا ہے نا، جیسے بھائی نے کہا ابھی 29 کا فگر دیا، بڑا خوبصورت بات کی ہے، اس پہ آپ نے غور نہیں کیا کہ 29 سیلاب آئے ہیں اور ہر 2.5 سال بعد سیلاب آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ ہر 2.5 سال بعد واقعی سیلاب آ رہا ہے. جو حکومتیں ہیں وہ نالائق ہیں. آپ پچھلے
4 دہائیوں کی حکومتوں کا ریکارڈ کر لیں. میں عثمان بزدار کے تھوڑا سا قریب رہا ہوں اس دور میں, خدا کی قسم براؤن گرین گرین براؤن, یہ زمینوں کی تقسیم ایسے ہو رہی تھی. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے دور میں یا عثمان بزدار کے دور میں تھی, پچھلی 4 دہائیوں میں بیڑا غرق کیا ہے. اور اب پانی رات گئی, آج کی بات کریں. او بھائی, کل کو جو بیجیں گی وہی کاٹیں گی, اس طرح نہیں ہوتا. پانی ایسے You will pay for that. جو دیں گی وہی واپس لیں گی نا منیزے. سوال یہ ہے کہ جو حکومتوں نے 40 سال میں کیا ہے, وہ 40 سال میں جو بیج بویا ہے, اب پانی واپس آ رہا ہے اپنی زمین لینے کے لیے. غور کریں اس بات پر منیزے کہ پانی واپس آ رہا ہے, اور جہاں جہاں بستیاں بنی تھی وہ تھی ڈاؤن فال. وہ بنی کیوں تھی؟ کسی دور میں بھی بنی تھی, وہ سب ظالم ہے. اور اب جو میں سمجھتا ہوں, حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ اللہ پاک نے, یاد کریں نا, اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تمہیں الرٹ کرتا ہوں, تمہیں پریشانی دیتا ہوں, تمہیں دکھ اور تکلیف دیتا ہوں تاکہ تم انسان بن جاؤ. یہ جو سیلاب آیا ہے, لوگ مر رہے ہیں, 30 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, لیکن اس لیے ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ. سیلاب, پانی, دریا سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اگر پیچھے ہٹیں گے اسی میں ہماری منیزِ بقا ہے. سائرہ جی, آپ نے سر پکڑ لی ہے. میں آپ سے تو ویسے بات کرنا چاہ رہی تھی سندھ کی صورتحال پر, کیونکہ یہ سارا پانی آفٹر آل انڈس میں آئے گا, اور انڈس سے آپ دیکھ رہی ہیں پھر اس نے سمندر کی طرف جانا ہے. لیکن سندھ میں کیا تیاری کی جا رہی ہے, اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے؟ مگر ساتھ ساتھ درد سر کی وجہ بھی بتا دیں. السلام علیکم. درد سر کی میں اپنے بٹ صاحب کی بات سن کے وہ ہو رہی تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے. کہیں وہ 40 سالہ دور کو کہہ رہے ہیں, پھر وہ کہیں بیچ میں جہاں جگہ نہ بھی ہو وہاں پر بھی وہ ایک جماعت کو, اس کے وزیر اعلیٰ کو گھسیٹ کر لے آتے ہیں. ساتھ ہی پھر انہوں نے ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کا بول دیا. اعمال سے بات یاد آئی, خواجہ آصف صاحب نے صبح سورہ توبہ کی آیت ٹویٹ کی تھی کہ یہ ہمارے کرتوت ہیں. پہلے یہاں سندھ میں ایک وزیر تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ اس قسم کی باتیں چل رہی تھیں. ابھی انہوں نے کہا 40 سال سے, ایک نون لیگ کے ایک بندے نے ٹویٹ کی کہ مریم نواز صاحب پانی میں تھی, اور انہوں نے بولا کہ 38 سال پہلے نواز شریف صاحب بھی پانی میں تھے, تو انہوں نے اپنے باپ کی لیگیسی برقرار رکھی. تو واقعی لیگیسی برقرار رکھی کہ نہ اس وقت سیلاب کے لیے کچھ کیا گیا, کہ انسان کوئی پلاننگ کرتا ہے, کوئی سب چیزیں وہ ہوتی ہیں, بیٹی بھی اسی پانی میں ہے. تو یہ ان کے حساب سے لیگیسی ہے. بات وہی ہے کہ یہ کوشش کیوں نہیں کرتے اپنا دماغ کھولنے کی کہ ان کو باتیں سمجھ میں آ جائیں. باقی رہا سندھ میں آپ نے دیکھ لیا, جس وقت جہاں پر اربن فلڈنگ آئی تھی, ایک وزیر نے کہا تھا یہ چاند کی تاریخوں کی غلطی ہے, کہ چاند کی تاریخوں میں جو سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ پانی یہاں پر تھا. دوسرے نے کہا, وہ تو ہمارے جید وزیر ہیں یہاں کے, انہوں نے کہا کہ اگر بارش وقفے سے ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. تو بس ابھی میں آپ سے یہی ابھی بات چل رہی تھی, ابھی ہم لوگوں کی میٹنگ بھی ہے, جو 2022 میں سیلاب آیا اس میں ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جتنے بھی کام کیے, حالانکہ اس کے پروگرامز بھی تھے, حامد میر صاحب بھی آئے تھے, وہ سب ہم لوگوں نے اپنے آپ اس مدد کے تحت کیا. ابھی بھی آج ہماری میٹنگ ہے اور ہم یہی کر رہے ہیں کہ بھئی وہاں پر جا کر جو پہلے چیزیں یہ سب چیزیں وہ دیکھنے کی, کیونکہ حکومت کی طرف سے تو مدد نہیں ملے گی. آپ کے پاس آدھا منٹ ہو, امیر عباس صاحب بھی بیٹھے ہیں, کہ 2022 کا جو سیلاب تھا, میں اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ اور یہ تمام اس کی کمیٹی کی چیئر پرسن تھی. 1.5 سال میں پوچھتی رہی کہ وہ پیسہ مستحقین تک کیسے گیا, وہ مجھے نہیں پتا چلا. صاحب این ڈی ایم اے کے ان کو بلایا, 2 دفعہ نہیں آئے, تیسری دفعہ اپنا استحقاق استعمال کیا اور ان کو بلایا, اور جب ان سے پوچھا میں نے کہ بھئی آگے بھی, تب 2023 ہو گیا تھا, کہ یہ آگے بارش کی مطلب یہ پریڈکشنز وغیرہ ہیں, تو آپ نے کیا کیا؟ تو ان کا جواب سن کے میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنا سر دیواروں میں ماروں. جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں لاسٹ ٹائم جو ہمیں امداد ملی تھی تو وہ ایسی چیزیں تھی جو یہاں کے لوگ نہیں کھاتے. اب ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے, اور جو ملک امداد بھیجتے ہیں ہم نے وہ لسٹ ان کو دیے کہ یہاں پر لوگوں کو یہ چیزیں چاہیے. اور بس اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور میٹنگ ڈسمس کر دی میں نے, کہ اب کیا ان سے بات کی جائے, بجائے وہ پلاننگ بتانے کے جو امداد آنی ہے ان کی لسٹ وہاں پر ملکوں کو شیئر کر رہے تھے. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ جیسے کل صاحبہ کا بیان تھا, سی ایم صاحبہ کا بیان تھا کہ لوگ محفوظ مقامات پر چلے جائیں. بی بی محفوظ مقام پر اس وقت جاتی عمرہ ہی ہے پنجاب کا,
کہاں چلے جائیں؟ کیا حکومت نے کچھ کیا؟ ابھی وزیر آباد میں جو سارا وہ انہوں نے وہ کیا تھا کہ فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے تھے، ان کے جانے کے بعد سب کچھ اٹھا کے رکھ دیا، اس کی ساری جو ویڈیوز اور فوٹیجز ہیں وہ اس پہ وہ ہیں. تو باقی یہ حکمران بس کیا کہوں میں، وہ کہتے ہیں نا کہ بس اس کے آگے میرے پاس کوئی اتنے اچھے الفاظ نہیں ہے جو میں بول سکوں. جی شہر قائد کے یہ مناظر تو میں نے خود وٹنس کیے ہوئے ہیں نا، جس طرح وہاں پر پانی بھر جاتا ہے سڑکوں پر اور لوگ اپنے اپنے دفاتر میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں، وہیں پر انہیں راتیں بھی گزارنی پڑتی ہیں، دن تو وہ ملازمت کر ہی رہے ہیں. امیر عباس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن سائرہ جی اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. امیر عباس صاحب، سائرہ جی گفتگو آپ کی جانب لائی تھی، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہر سیلاب کے بعد جیسے ابھی سارا ذکر کر رہی تھی 2022 کی بارشوں اور سیلاب کے بعد جو سندھ زیادہ افیکٹ ہوا، اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان گیا، $30 بلین کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا. جو گھر ڈوب گئے تھے، ایک ادارہ قائم کیا گیا سندھ کے اندر تاکہ نئے گھروں کی تعمیر کی جا سکے. اس ادارے نے پوری دنیا کی جو ڈونرز ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے کہ آپ ہمیں ڈونیشن دیں. کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دیے، کچھ سندھ گورنمنٹ نے دیے، وہاں انہوں نے کچھ گھر بنائے. اور آپ دیکھیں کہ اب پھر سیلاب آ گیا. اب اگر خدا نہ خواستہ یہ پانی اگر سندھ میں جا کے دوبارہ اسی علاقے کے اندر تباہی برپا کرتا ہے، تو جو گھر ابھی 2022 میں جن کی بنیادیں اور چھتیں تک نہیں وہ گھر پہنچے، اگر وہ پھر اس پانی میں بہہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک وشیس سرکل میں اس قوم کو لے کر چل رہے ہیں نا، کہ ہم تعمیر کرتے ہیں، سیلاب آتا ہے برباد کرتا ہے، ہم بناتے ہیں، سیلاب آتا ہے برباد کرتا ہے، ہم پل بناتے ہیں وہ برباد کرتا ہے، ہم سڑکیں بناتے ہیں وہ برباد. بد نصیب لوگ حکمرانوں، تمہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ تم نے ڈیم بنانے ہیں، تم نے مصنوعی جھیلیں بنانی ہیں، تم نے ہیڈ ورکس بنانے ہیں، تم نے براجز بنانی ہے، تم نے دریاؤں کے راستوں کو کلیئر کرنا ہے، تم نے سیوریج اور سینیٹیشن کا نظام بنانا ہے، تاکہ اگر کوئی بہت بڑی قدرتی آزمائش آ جائے تو اس کا نقصان جو آج ہے، اس نقصان کو 80%، 85% کم سے کم کیا جا سکے. آپ درست فرما رہے ہیں، نہ صرف اتنا بلکہ مزید پلانٹیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ان کی ناگہانی آفتوں سے بچا جا سکے.